خلیفۃ المسیح اول، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع، خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ، سب کے قرآن کریم کے جتنے بھی خطبات اور خطابات ہیں اگر آپ انہیں سنیں تو سب قرآن مجید کی تفسیر پر مبنی ہیں، سچے حقائق ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی تفسیر ہی نہیں، درس و تدریس ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا مبلغین اور معلمین کے ذریعے وہ نظام، ایک باقاعدہ نظام کے تحت ساری دنیا تک وہ حقائق پھیلائے جا رہے ہیں اور کثرت سے لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی امت مسلمہ کی خدمت اس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ تمام اعتقادی اور عملی غلطیاں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ دلائل کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس بات پہ تو ساری دنیا گواہ ہے کہ جس کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی اشاعت خلافت احمدیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انگریزی ترجمہ قرآن پہ کام شروع ہوا اور آج خلافت خامسہ میں 69 زبانوں میں مکمل قرآن کریم کے تراجم جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں، تمام بڑی بڑی زبانیں اس میں شامل ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، بہت ساری زبانوں کے تراجم ہو چکے ہیں، کوئی روین کی سطح پہ ہے، کچھ کمپوزنگ کی سطح پہ ہے، کچھ اور نئے تراجم ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے تراجم کی یہ ایک خدمت، ایک ایسی یونیک خدمت ہے جس کی کوئی مثال 1400 سال میں نہیں ملتی، اور اسی طرز پہ جس طرح سے خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ بالکل۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جماعت ہماری کی جو مالی حیثیت ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، لیکن خلافت کی برکت ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو باوجود محدود وسائل ہونے کے اور سارا خلفائے وقت کی تحریکات پر طوعی طور پر مالی قربانی، اس کے لیے جو اخراجات چاہیے وہ جماعت کرتی ہے۔ اور یہ بڑی شان کے ساتھ نمایاں طور پر یہ ہم بات پیش کرتے ہیں کہ سوائے خلافت احمدیہ کے اور کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی اور مقدر بھی نہیں تھی ان کے لیے، کیونکہ یہ کام ہی خلافت کا تھا، خلافت ہیکٹہ کا تھا کہ ایک جماعت اور اتنی کثرت سے زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم اور پیش ہے، اور وہ جو تراجم ہیں ان کی مقبولیت، جب یہاں پہ میں عرض کر دوں باتیں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی، جب یورپ میں پہلی دفعہ مثلا جرمن ترجمہ قرآن شائع ہوا، ڈچ ترجمہ قرآن شائع ہوا، تو یہاں کے مغربی جرنلسٹ نے، مفکرین نے یہ لکھا کہ اب اسلام ایک نیا حملہ کر رہا ہے یورپ پر، اور اس دفعہ یہ قرآن ہاتھ میں لے کے نکلے ہیں اور یہ جماعت احمدیہ کر رہی، غیروں نے بھی اس کو سراہا ہے۔ یہاں محمد صاحب، یہاں میں آپ عربی ڈیسک کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، تفسیر کبیر اس کی جو حضرت مسلم موعود نے تحریر فرمائی وہ اردو زبان میں ہے، جب وہ عرب دنیا تک پہنچی تو اس کا کیسا رسپانس تھا وہاں پہ؟ اس یہ ذکر کرنے پہلے میں انگلش جو ترجمہ ہے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جب عرب ممالک میں پہنچا تو عرب اخبارات نے ان پہ بڑے زبردست تبصرے کیے۔ مثلا اردن کے اخبار نے لکھا کہ مرزا محمود احمد نے یہ قرآن شریف کا ترجمہ اس زبان میں شائع کیا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ عربی نص بھی ہے اور یہ ترجمہ بعین ہی عربی کے مطابق ہے اور اس میں ذرا جھول بھی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس پہ مستزاد یہ ہے کہ مستشرقین نے اسلام پہ جو حملے کیے ہیں عیسائیوں نے خاص طور پہ، ان کا جواب نیچے تفسیری نوٹس میں ہے، جس سے اس مرزا بشیر الدین محمود احمد کے علم قرآن کا پتہ لگتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ علم قرآن ان کو واقعی خاص طور پہ ملا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک اور مجلہ ہے ازہر کا، اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو انہوں نے مقرر کیا کہ اس کے اوپر دیکھ کے تبصرہ کروں، اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا قرآن اور اس کی تفسیر پڑھی ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ کام یہ لوگ کر گئے، ہم نہیں کر سکے۔ اور کہتا ہے اخیر پہ کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک عیب دیکھا ہے کہ اس کی تفسیری نوٹس میں مرزا صاحب کے عقائد کی تائید کی گئی ہے، صرف اس کو یہی عیب نظر آیا ہے۔ جہاں تک تفسیر کبیر کا تعلق ہے، اللہ کے فضل سے اب تک 8 جلدیں، جو تفسیر کبیر اردو میں 10 جلدوں میں، اس کی 8 جلدیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ ہو چکی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی آ چکی ہیں اور چھپ چکی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کا ایسا اثر ہے کہ ایک قاری نے لکھا کہ میں سورہ کہف کی تفسیر کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ تفسیر ہے، لیکن مرزا محمود کی تفسیر پڑھ کے مجھے سمجھ آئی کہ سورہ کہف ہے کیا چیز۔ اور ایک نے لکھا کہ میں تو دہریہ ہو چلا تھا پرانی تفسیریں پڑھ کے جن کے اوپر عیسائی اتنے آج اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ کی تفسیر مجھے دوبارہ اسلام میں لے آئی۔ اور پھر بات ہو رہی تھی یہ جو خلافت احمدیہ کی شان ہے کہ اس کے لیے جو چاہیے تھا
پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، بڑا مستحکم نظام ہے جس کے تحت یہ خدمات صرف شائع، قرآن شریف شائع کر لینا بھی کوئی بات نہیں، اس کے نتیجے میں ایک اثر پیدا ہونا اور کہ لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اس کی چند مثالیں آپ نے سنی کہ مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر بر اعظم میں یہ مختلف زبانوں میں جو تراجم ہیں وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اپنی ذات میں ایک کشش ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے تعلیمات کو صحیح طور پر پیش کیا جائے، اور پھر اس کے لیے خلفاء نے کثرت سے اس کے تائید میں دیگر لٹریچر بھی شائع کیا جس میں مخالفین کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اور منتخب احادیث، منتخب آیات اور منتخب اقتباسات کے 100 سے زائد زبانوں میں تراجم شائع ہوئے۔ یہ بھی خلافت کی ایک شان ہے، کسی اور کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے غیر معمولی نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، وہ یہ کہ اس اخبار نے، اردن کے اخبار نے لکھا کہ اس کا ترجمہ جب ڈچ زبان میں ایک مترجمہ نے کیا، اس کا نام اس نے دیا تھا، مجھے سب بھول رہا ہے، تو وہ ترجمہ کرتے ہی مسلمان ہو گئی۔ اور خطبات کا ذکر ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں اس زمن میں بھی بات کر دوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے ایک سلسلہ دیا تھا خطبات کا کہ نماز کے آداب اور نماز میں لذت و سرور حاصل کرنے کے طریق، یہ ہم التقویٰ رسالہ جو ہمارا عربی میں ہے اس میں دے رہے تھے۔ تو ایک عرب ملک کے مفتی اعظم وہ خطبات التقویٰ رسالے میں پڑھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ حضور سے ملنے کے لیے لندن آئے، اور انہوں نے یہ خاص طور پر ذکر کیا کہ مجھے آپ کے خطبات کھینچ کے لائے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خطبات کو عام عالم دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابھی حال ہی میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ کے جو خطبات ہیں اب MTA کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں نشر ہوتے ہیں، تو مختلف ممالک سے مردوں اور عورتوں کے، غیر احمدیوں کے، وہ ہمارے مبلغین سے جب ملتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خطبہ سنا، ایسی تفسیر تو ہم نے کہیں نہیں سنی۔ تو خلافت کا جو کاموں میں سے اگر کہا جائے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت، اس کے حقائق اور معارف کو دنیا پہ سامنے رکھا جائے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر خطبہ اور خطاب قرآنی حقائق اور معارف پر مبنی ہوتا ہے، اور جس بھی سٹیج پہ پیش کیا گیا، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں پہ بھی حضور کے خطبات اور خطابات ہوتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ جی یہ جو تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ اس کے برعکس جو دوسرے لوگ جو بے باتیں کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، جس میں جہاد کی غلط تفسیریں، عورتوں کے متعلق غلط تفسیریں، اور ابھی بھی آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ ان کے بعض علماء کہتے ہیں جی قرآن میں آیتیں منسوخ ہیں۔ اب اس سے بڑی قرآن کریم کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف ایک جماعت احمدیہ ہے اور خلیفۃ المسیح ہیں جو بار بار اپنے خطبات میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی نسخ نہیں اور ایک کامل اور مکمل شریعت ہے، اور اس کے دلائل دیتے ہیں۔ اور نصیر سے بھی خطبات کی بات ہو رہی ہے تو ہم پروگرامز میں، انہی پروگرامز کے سلسلے میں ہم اپنے ناظرین سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم پروپیگنڈسٹ نہیں ہیں، ہم یہ جو ہے ہم پروپیگنڈا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اس پروپیگنڈا کا جواب دیتے ہیں، اور جواب ہم ایسے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خلافت احمدیہ انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کیا کر رہی ہے، تو ہر جمعے کے روز لندن وقت کے مطابق 1 بجے خطبہ جمعہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن میں سے ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سیٹلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو اسے وہاں پہ دیکھیں، نہیں تو ہر شخص کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ اگر آپ www.mta.tv پہ جائیں تو ہر جمعے کے روز 1 بجے دوپہر آپ لندن وقت کے مطابق حضرت امیر المومنین کا خطبہ جمعہ سن سکتے ہیں، اور وہ خود آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر ہر خطبہ اپنے اندر ہدایات اور رہنمائی کے کیسے پوشیدہ موتی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ خطبے سے مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے انٹرنیٹ کے اوپر جماعت کا جو عربی میں لٹریچر تیار ہے، ظاہر ہے دوسری زبانوں میں بھی ہے، وہ بھی ڈلوایا، لیکن عربی کا خاص طور پہ حضور نے ڈلوایا، اور حضور نے فرمایا کہ میرا خطبہ جو ہے اتوار کے روز تک وہ تیار ہو کے عربی میں وہ انٹرنیٹ پہ آ جانا چاہیے۔ اور اس کا اللہ کے فضل سے یہ اثر ہے کہ لوگ پہلے انٹرنیٹ پہ ہمارے خلاف اعتراضات دیتے تھے اور گندے اعتراض دیتے تھے، اب یہ ہو گیا ہے کہ استفسار اور سوال ہوتے ہیں بڑے پولائٹ زبان میں، اور اللہ کے فضل سے ہر روز
2-3 بیتیں عربوں کی آتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہی انٹرنیٹ ہے، ایک ذریعہ ہے نا لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا. اسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات سنیں، معرفت سے بھرپور قرآن کریم کی جو درست تشریح ہے اور تفسیر ہے اس کا بیان سنیں. اور پھر اسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے اندر معصوم عورتوں کو